بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلامی نظافت یا طہارت اور کووڈ-19 کا یہ تیسرا حلقہ ہے، جس میں طہارت کے معنوں کی وسعت قرآن مجید کی روشنی میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ انقطاع دم کو طہارت کہا گیا، اغتسال کی ضرورت پڑی غسل کرنے کو طہارت کہا گیا۔ اب استنجا کرنے کو بھی طہارت کہا گیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مسجد قباء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مسجد قباء اور اس میں نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی، اور روایتوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے مسجد قباء والوں کی یہ تعریف اس لیے کی گئی کہ وہ لوگ استنجا کے لیے جاتے، اپنے ساتھ پانی بھی لے جاتے تھے اور ڈھیلا بھی لے جاتے تھے۔ ڈھیلا استعمال کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے، گویا کہ وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے دو ذرائعوں کا استعمال کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پسند فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائے۔ تو یہاں پر صرف انسان کے بدن میں جو گندگی لگتی ہے پیشاب کے بعد، اس کے دور کرنے کو بھی طہارت کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تمام قسم کی گندگیوں، چاہے وہ گندگی انسان کے بدن میں ہو، چاہے وہ گندگی انسان کے جامہ یعنی کپڑوں میں ہو، چاہے وہ گندگی انسان کے جائے یعنی کسی بھی جگہ میں جہاں پر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے وہاں ہو، اور کسی بھی قسم کی گندگی ہو، اس کو دور کرنے کو بھی طہارت کہا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِتُطَهِّرُوا بِهِ۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے، یطہروا، تاکہ لیطہرکم بہ، یعنی اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے۔ تو سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت، ہر قسم کی پاکی کو اللہ تعالیٰ نے طہارت فرمایا ہے۔ یعنی پانی جو نازل ہوتا ہے اس سے ہر قسم کی طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی کپڑے میں کچھ نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے، اور کسی کو استنجا کی ضرورت ہے، پانی استعمال کرتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، پانی استعمال کرتا ہے، کسی کو جنابت لاحق ہو گئی ہے، پانی استعمال کرتا ہے، یا کسی عورت کو حیض کا خون یا نفاس کے خون سے وہ پاک ہو گئی ہے، اب اس کو غسل کرنا ہے،
وہاں بھی پانی استعمال کرتی ہے. تو اس طریقے سے تمام یعنی ہر قسم کے احداث کے دور کرنے کو یہاں پر طہارت کہا گیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے طہارت کے ایک اور معنی میں استعمال کیا ہے، وہ ہے ہر قسم کے غلاظتوں سے، گندگیوں سے پاک. حور عین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، نیک بندوں کے لیے جب وہ جنتوں میں جائیں گے تو وہاں پر انہیں جو حور عین دی جائیں گی، جن حور عین سے ان کی شادیاں کی جائیں گی، جن کو ان کے ازواج قرار دیا جائے گا، ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وہ بالکل پاک ہوں گے. یہاں پاکی کا مطلب ان کو نہ حیض لاحق ہوگا اور نہ ہی نفاس کے وہ شکار ہوں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ جنت کے اندر پیشاب اور پاخانے سے بھی وہ لوگ بالکل پاک ہوں گے. تو اس طریقے سے جمیل اقذار یعنی ہر قسم کی گندگی سے پاک ہونے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے طہارت کا لفظ استعمال کیا ہے. اور یہ آیت سورہ نمل کی ہے، آیت نمبر 56. اسی طریقے سے طہارت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور معنی بھی، اس سے بھی اعلیٰ معنی میں استعمال کیا ہے، التنزہ من اتیان الرجال. اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کے لیے شادیاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتیں مقرر کیا. من انفسکم ازواجا، تمہارے ہی نفسوں میں سے عورتیں تمہیں بیویاں بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. تو یہ پاکی کا ذریعہ ہے. مطلب یہ کہ آدمی اپنی شہوتوں کو پوری کرنے کے لیے یہ پاک ذریعہ اللہ تبارک نے بتایا ہے. اس پاک ذریعے کو چھوڑ کر ناپاکی میں جو اشخاص جاتے ہیں، ایسی ناپاکی سے بچنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی بڑی تعریف فرمائی. سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس مطہرون، کہ آل لوط جو لواطت کے شکار تھے، لواطت ان کی فطرت بن چکی تھی، ایسی حالت میں جو مومن بندے تھے وہ ان برائیوں سے بچتے تھے، تو ان کے اور مومن بندوں کے درمیان میں کافی دوریاں تھیں. بالکل اسی طریقے سے جو فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی، کیونکہ جب کبھی اس طرح کے نوجوان لڑکوں کو دیکھتے تو وہ برائی پر ابھر آتے تھے. تو جب ان لڑکوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ پاکی کے اعلیٰ مراتب پر ہیں اور اس طرح کی گندگیوں سے وہ بالا تر ہیں، ان کو انہوں نے بہت ہی یعنی پاک و صاف سمجھا. اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کے قوم کے جو مومنین تھے ان کو، بلکہ معاملہ انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا کہ جو لوگ اس برائی کے اندر مبتلا ہیں وہ اس قریے کے اندر رہیں گے، جو لوگ اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں وہ ان کے جنس سے نہیں ہیں یا ان کے قبیل سے نہیں ہیں، ان کو قریے سے نکال دیا جائے. چنانچہ کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس مطہرون. تو اس طریقے سے اس گندی عادت سے اور اس گندگی سے بچنے کا نام بھی قرآن مجید کے اندر طہارت ہے. تو انشاءاللہ آگے چل کر اور بھی طہارت کی قسمیں آپ کے سامنے آئیں گی اور ایک ایک کر کے نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور طہارت کا معنی اور مطلب بہترین انداز سے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.